نہیں تو یہ لیکن یہ جس بات پہ وہ حیران ہوں آپ سے جو میرا سوال تھا کہ یہ آپ نے کشمیری مجاہدین والی جو بات کی آپ یہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا اندازہ ہے تجزیہ ہے؟ نہیں دیکھیں میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے مقامی لوگوں نے دیکھا نا، ہمارے وہاں پہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ہمارے وہاں پہ کارکن بھی ہیں، ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ دوستی گپ شپ یہ کیونکہ وہیں کے تو رہنے والے لوگ ہیں. جی ہاں. تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو تھی نا جہادی جماعتیں، جی تو وہ کافی عرصہ سے فارغ ہیں، کیونکہ پاکستان نے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ کافی عرصہ ہوا کہ اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے کبھی پروموٹ نہیں کیا. انڈیا جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن پاکستان یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس میں جو وزیر اعظم نے اتنے کانفیڈنس سے اگلے دن ہی یہ بات کی اور پوری دنیا کو چیلنج کیا، پوری دنیا کو کہ جی جس ملک کی بھی آپ بنائیں کمیشن بنائیں 2-3 ملکوں کا، ہم پیش ہونے کو تیار ہیں، اگر ہمارا جو ہے یہ کوئی اس میں قصور نکلے تو ہم جو ہے وہ جواب دہ ہونے کو تیار ہیں. اسی طرح سے فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کیا، اپنے ادارے کی پوزیشن کو واضح کیا. تو یہ لوگ کیونکہ اب فارغ ہیں تو یہ میری کوئی مصدقہ یا ود ایویڈنس خبر نہیں ہے، لیکن یہ مجھے ان لوگوں نے جو ان سے رابطے میں انہوں نے بتایا کہ جی وہ لوگ وہاں پہ، کیونکہ میں نے پوچھا نا ان سے کہ یار یہ کون لوگ ہیں، سیاسی کارکن تو اس طرح کا لباس، اس طرح کی بندوق، اس طرح کی فائرنگ یا اس طرح کا مقابلہ، تو یہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ یہ کارکن وغیرہ کوئی نہیں ہے، وہ ایکشن کمیٹی کے یا تاجر نہیں ہے یا دکاندار نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے، لیکن یہ انفارمیشن جو ہے وہ مجھے ملی ہے. لیکن رانا صاحب اس کرائسس کا آپ کوئی حل تو نکالیں، اور ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری اس میں سب سے زیادہ بنتی ہے، تاکہ جو بھی ہے ہمارا اپنا خطہ ہے، اپنے لوگ ہیں، تو ذرا اس کا کوئی حل تو، کوئی ایسی خبر تو ہے کہ لگے کہ ہم حل کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو صرف پریشان کن خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں اس کے 2 ہی حل ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بائی آل مینز کمپلیٹ ہونا چاہیے. اوکے. اور ایک منتخب قیادت وہاں پہ جو ہے وہ برسر اقتدار آنی چاہیے. رائٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ، یہ میں اگر کہہ رہا ہوں اس قسم کے لوگ اگر وہاں پہ شامل ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو ان سے علیحدہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اگر بیچ میں بیٹھے ہیں نا تو ان کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں، یہ فطرہ الخوارج، ان کو پہلے ہم نے ہی کسی زمانے میں مجاہدین بنایا تھا نا، ٹریننگ وغیرہ دی تھی، سارا کچھ کیا تھا، اور یہ بڑا اچھا لڑے تھے رشیا کے ساتھ. تو اب یہ آپ دیکھ لیں ان کی بات، وہ سمجھ رہے ہیں کو بات، ان کی کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے. تو یہ ان سے اس یعنی جتھے سے جب تک ان کو علیحدہ نہیں کیا جاتا ان سے بات نہیں ہو سکے گی. اگر یہ ہو جاتا ہے جی تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کو آفر کیا ہے. ہاں، ان کی تجویز آپ کو قابل عمل لگتی ہے کہ مفاہمتی کمیشن بنے، گورنمنٹ تب تک جو ہے وہ مزید کارروائیوں سے رک جائے، پروٹیسٹر احتجاج کو روک دیں اور مفاہمتی کمیشن طے کرے، یہ آپ کو تجویز قابل عمل لگتی ہے؟ دیکھیں وہ سینئر کولیشن لیڈر ہیں، اس کا فیصلہ خیر میں کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن وہ جب بھی وزیر اعظم سے آگے بات کریں گے تو میری جو سوچ ہے یہ اچھی تجویز ہے اور ان کو پازیٹیولی ٹھیک ہے. ویسے میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب یہ لوگ وہاں سے علیحدہ ہوں گے. اسی طرح جو مولانا فضل الرحمان نے ان کو آفر کیا تھا کہ جی آپ دھرنا چھوڑ دیں، الیکشن کو روکنا چھوڑ دیں، تو میں پھر آپ کی طرف سے جو ہے وہ میں گورنمنٹ سے جا کے بات کرتا ہوں. اگر اس پوزیشن میں گورنمنٹ کے پاس وہ بھی آ جاتے، میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ کے پاس وہ آئی نہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی جو ہے وہ انکار کرنا جو ہے وزیر اعظم کے لیے بڑا مشکل ہوتا.